بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ لوگ سوال ہی نہیں بلکہ ایک مولانا نے بھیجا ہے کہ بعض لوگ جو ایسے ہی فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بخاری کا جن کو بہت زیادہ بخار چڑھا رہتا ہے، آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بخاری سمجھتے ہیں، نہ تراجم ابواب سمجھتے ہیں، نہ فقہ البخاری جانتے ہیں، صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کیے ہوئی حدیثوں کا حوالہ دے کر امت میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت آواز میں ایک حدیث کوٹ کر کے ویڈیو بنا کے عام کر دیے، اور اس حدیث سے بتانا کیا چاہ رہے، امت میں کتنا انتشار اس سے پھیلتا ہے۔ پہلے حدیث سن لیں، اس کے بعد پھر اس حدیث سے کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ بخاری کے حوالے سے ہے۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ اب بس اتنا بول کے عام کر دیے۔ اب اس سے بتانا کیا ہے کہ اس سے بتانا یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی نہ نکلے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اب جو بھی محترم ریکارڈ کیے ہوں گے، پہلے تو لفظی غلطی یہ ہے کہ اس میں جو بول رہے ہیں کہ اپنے وضو کو دھو لے، سمجھے؟ اپنے عضو کو یا وضو کو بولے نا، عضو کو دھو لے، وضو کرے وضو دھو لے بول رہے تھے۔ ایک خود یہ ہے، دوسرا ہے کہ رسول اللہ کہاں پر آتا ہے؟ جب کوئی منادہ ہو یا کوئی اس پر اسم داخل ہو، جو اسم کو نسب دے، اور کیا بولتے ہیں، حروف ناصبہ میں سے کوئی آتا ہے، تو پھر تیسری بات ہے کہ ابی ابن کعب بول رہے ہیں، ابی ابن کعب ہے۔ بخاری کا حوالہ دینا آیا لیکن بخاری سے نام پڑھنا نہیں آیا۔ تو اس سے غلط فہمی کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اس سے غلط فہمی یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اب بخاری ہی کے حوالے سے دوسری روایتیں دیکھتے ہیں کہ بخاری میں کیا اسی طرح کی بات ہے کیا؟ چلیے، حدیث نمبر کتنا بتائے تھے؟ 219۔ 179۔ اس کو بند کرو۔ اب اس حدیث کے حوالے سے جو پیش کیے کہ حضرت انہ سال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قلت ارأیت اذا جامع فلم یمنی قال عثمان یتوضا کما یتوضا للصلاۃ ویغسل ذکرہ۔ قال عثمان سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألت عن ذلك علیا والزبیر وطلحہ وابی بن کعب عنہم فامروہ بذلک۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اب اس حدیث کے تحت میں خود جو اہل حدیث علماء اکرام کیا لکھتے ہیں بخاری شریف کی اس حدیث فوائد، شیخ حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ لکھتے ہیں اس کے تحت میں کہ عدم انزال کی صورت میں غسل نہ کرنے کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ سمجھے؟ تو کم از کم حدیث بناتے وقت، ویڈیو بناتے وقت تھوڑا تو پڑھ لینا چاہیے نا آدمی کو، صرف حدیث نقل کر دیے کافی ہو گیا۔ اب یہ حکم محض دخول ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے، تمام امت کے علماء کا، ائمہ کا یہی موقف ہے۔ تو اب یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ حدیث عام کر دیے، اور اس حدیث کے تحت میں امت کے چاروں مسالک کے فقہا نے کیا سمجھا وہ نہیں سمجھ سکے۔
تیسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت اور اس کے بعد آنے والی روایتوں کو بیان کرنے سے مقصود صرف وضو کا اثبات ہے، کیونکہ دخول مظنہ خروج مزی تو بہرحال ہے۔ تو یعنی آدمی جب صحبت کرتا ہے تو اس سے مزی تو بہر صورت نکل ہی جائے گی، منی نکلے نہ نکلے تو مزی تو بہر صورت نکلے گی، اور مزی پر وضو فرض ہوتا ہے۔ تو اس واسطے وضو کے ثابت کرنے کی خاطر یہ ذکر کیے ہیں۔ غسل کے باب میں یہ نہیں ہے۔ اس دخول کا جو دوسرا حکم وجوب غسل کا ہے، اس کی تفصیل کتاب الغسل میں آگے آئے گی، کیونکہ روایت تو اب منسوخ ہیں اور زیر بحث صورت میں غسل واجب ہے۔ یہ ہے ہدایت القاری شرح صحیح بخاری اردو حدیث نمبر 179۔ اب یہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، کس باب میں ہے؟ کتاب الوضو، وضو کے باب میں چل رہی ہے۔ باب من لم یرا الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر۔ تو اب اس سے ثابت کرنا یہ ہے کہ وضو کن کن صورتوں میں فرض ہو سکتا ہے، وضو کب کب ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے صحبت کے بعد آدمی منی نہ بھی نکلے، لیکن التقاء خطانین سے وضو تو بہر صورت ٹوٹ ہی جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 291 یہاں پر غسل کے واجب ہونے کے سلسلے میں باب قائم کیے ہیں، کتاب الغسل، باب اذا التقى الختانان۔ اب اس کے تحت میں لکھ رہے ہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، کہ جب حضرت ترجمہ ہے، جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اب اس میں منی نکلے نہ نکلے بہر صورت غسل واجب ہونے کی بات ہے، اور کوشش کیا کا مطلب اذا التقى الختانان، باب قائم کر رہے ہیں اذا التقى الختانان، اور اس کے لیے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ صحبت کی کوشش کرے تو بہر صورت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کیا ہے حکم؟ احادیث صحیح البخاری کلھا صحیحۃ، بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس حدیث کا حکم کہ یہ دیگر حدیثوں کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ قابل عمل ہے۔ کیسے؟ اس حدیث کے تحت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معنی الحدیث ان ایجاب الغسل لا يتوقف علی الانزال بل متى غابت الحشفۃ فی الفرج وجب الغسل علیہا ولا خلاف فیہ اليوم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ غسل انزال منی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جب بھی دخول ہو گیا تو دونوں پر غسل واجب ہوگا، اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ پہلی صورت میں تو غسل واجب نہ ہونے کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی تو ابتداء اسلام کا ہے، منسوخ ہے۔ دوسری احادیث کی کتاب میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ابتداء اسلام کی تھی، اب اگر کوئی آدمی التقاء ختانین کے بعد انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب نہ ہونے کی بات کرے گا تو اسے کوڑے ماروں گا۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کی ویڈیو بنانے والوں کو حضرت عمر کی عدالت میں کوڑے مارے جاتے ہیں، چونکہ اس طرح کی بات عام کر رہے ہو، چونکہ وہ منسوخ ہو چکی حدیث، اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ ارے جہاں پر امام شافعی ہوتے تو جوتے مارتے اس کو، وہ تو التقاء ختانین دور کی بات، وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا، اور تم جو ہے دخول کے بعد بھی غسل نہیں ٹوٹتا بول رہے۔ ارے نہیں سمجھے؟ یعنی آپ اندازہ کرو کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھئی وضو کرنے کے بعد عورت ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور تم صحبت کے بننے کے بعد بھی وضو ہی ٹوٹے گا، تو ہاتھ لگنے اور صحبت کرنے میں فرق نہیں رہا، تو تب بھی وضو ہی ٹوٹا، اب بھی وضو ہی ٹوٹا۔ ارے وہ تو بڑا کام ہے، تو کچھ اور ٹوٹنا چاہیے نا، عجیب آدمی ہو۔ تو چنانچہ اس کے تحت میں کیا لکھتے ہیں دیکھیے، یہی بخاری شریف کے فوائد لکھنے والے جو حضرات ہیں، امام بخاری کے بیان کردہ عنوان بڑے خاموش اور ٹھوس ہوتے ہیں، ان سے امام بخاری کی مراد کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو بنا کے عام کرنا آسان ہے۔ انہوں نے مذکورہ بالا عنوان میں کوئی حکم بیان نہیں کیا، اس کی تعین کی
پیش کردہ حدیث پر غور کرنے کے بعد، اس کی تعین پیش کردہ حدیث پر غور کرنے کے بعد ہوتی ہے کہ امام بخاری باب کے تحت میں کیا بولنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب مرد اپنی عورت کے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان بیٹھ کر عمل شروع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں انزال کا ذکر نہیں ہے بلکہ کوشش کرنے کا ہے۔ گویا محض بیٹھنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انحصار کوشش پر ہے جو دخول سے کنایا ہے۔ کوشش کا مطلب ہے کہ آدمی دخول کی کوشش کیا، اس سے اشارہ دینا چاہ رہے ہیں۔ دخول کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اس وضاحت سے امام بخاری کے عنوان کی تعین ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کے ختان کا عورت کے ختان سے التقاء غیبوبت حشفہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ختان اس مقام کا نام ہے جہاں کٹاؤ ہوتا ہے، اور عورت کا ختان کا مقام ذرا نیچے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے لکھے ہیں کہ عرب میں ختنہ کیا جاتا تھا اور افریقہ میں ختنے کے جگہ دوسرا عفت اجباری کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسئلے کی مزید وضاحت فرماتی ہیں کہ ان کی بیان کردہ روایت سے کے الفاظ ہیں کہ جب مرد کا ختنہ عورت کے ختنے کے مقام میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ انزال کا ذکر ہے، غسل بہر صورت واجب ہے۔ ابو داؤد ہے حدیث نمبر 216۔ ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، پھر ہم نے غسل کیا۔ اس میں بھی انزال کا ذکر نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت 108۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غسل جنابت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان میں اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، اماں جان میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو، میں تیری حقیقی ماں کی طرح ہوں، ماں سے مسئلہ پوچھنے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے دریافت کیا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ جب خاوند اپنی بیوی کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے اور مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے لگ جائے تو غسل واجب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 785۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے لیکن اسے انزال نہیں ہوتا، کیا ایسی حالت میں بیوی اور خاوند کو غسل کرنا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھی تھیں اس وقت جب سوال ہو رہا ہے، بیٹھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یہ دونوں ایسا کرتے ہیں، پھر غسل بھی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 786۔ تو اب ان احادیث سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے انزال شرط نہیں ہے بلکہ دخول ہی کافی ہے۔ اولاً یہی امام بخاری کا موقف ہے، یہ کوئی حنفی نہیں لکھ رہے ہیں، یہ حفیظہ اللہ جو بولتے ہیں وہی لکھ رہے ہیں۔ اب آگے خود امام بخاری روایت نقل کریں گے اور بھی روایتیں۔ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی حدیث کے الفاظ کو عنوان میں رکھ دیتے ہیں چونکہ ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتے، اس کی طرف اس انداز سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ مذکورہ عنوان کے الفاظ امام بیہقی نے بیان کیے ہیں کہ جب خاوند بیوی کے ختنے آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ امام بخاری ہدایت القاری شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 291 کے تحت میں ہے۔ یہ ساری جو تفصیل لکھے ہیں یہ خود غیر مقلد اہل علم علماء حضرات نے ہی لکھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض حدیث کا ویڈیو بنا دینا یہ کوئی علم والا ہونے کی علامت نہیں، جہالت ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، قابل عمل ہے یا نہیں ہے، ناسخ ہے منسوخ ہے، اس کا مقام کیا ہے، کچھ سمجھے بغیر صرف اچھے خوبصورت آواز میں لڑکی کی آواز میں ویڈیو بنا دیے اور اٹریکشن پیدا کر دیے تو کیا ہوگا؟ اس سے امت میں انتشار کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو میاں بیوی کے صحبت سے غسل بہر صورت فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال نکلے یا نہ نکلے، اور اس طرح کے جو ویڈیو بالکل غلط ہے۔